بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہمارے بہار رحمت کی اس نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے میں اور آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے بڑے ہی پیاری آواز والے ججز، ہمارے بڑے ہی خوبصورت ننے ننے بچے، پھول سے بچے، کہ جنہوں نے بہترین طور پر کلام پیش کیا اپنا اہل بیت کی بارگاہ میں۔ یقیناً پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان سب کی ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ تعالی۔ اور انشاءاللہ آج یہ سیمی فائنل تھا، فائنلز میں کیا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا، جس طرح آپ بالعموم جڑے رہتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سوال کی جانب۔ ہمارے آج کے دن کا چوتھا سوال آپ سے یہ تھا کہ وہ کون سی جنگ ہے کہ جس میں 18 ہستیاں بنی ہاشم کے قبیلے سے منسوب تھیں؟ وہ جنگ ہے اور کوئی جنگ نہیں، جنگ کربلا۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی پھر کبھی ذکر کریں گے، آج وقت ذرا تنگ ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ آخری سوال آج کے دن کا، امام حسین علیہ السلام روز کتنی رکعتیں نماز کی پڑھتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام ہر روز ایک دن میں کتنی رکعتیں نماز کی پڑھا کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب آپ ہمارے GIPH یوٹیوب چینل پر بہار رحمت کی لائیو سٹریم اور آج کے دن کی لائیو چیٹ پر دے سکتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے اگلے سیگمنٹ کے ہوسٹ جناب مجتبیٰ روحانی سے۔ جزاک اللہ بھائی، اتنے سارے سوالات آپ نے کیے اور بہار دانش میں بھی اتنے سوالات ہوئے آج، تو بھائی آج جو ہے وہ میں بھی اپنی کہانی سوال سے شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سوال ایک ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا رہتا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کا غلط جواب بھی دیا ہے، تو یہ سوال پہلے کر لیتے ہیں کہ بھائی امام علی علیہ السلام کی ہم نے اتنی ساری آپ کو جنگیں بتائیں، امام نے اس جنگ میں یہ کارنامہ کیا، یہ جنگ میں یہ کارنامہ کیا، اتنے سارے امام نے اسلام کی خدمت کی، رسول خدا کی خدمت کی۔ جب کوئی مسلمان خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب کوئی مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو رسول خدا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا امام نے۔ پھر آخر لوگ امام علی سے دشمنی کیوں کرتے تھے؟ ہے نا سوال، کہ اتنے اچھے امام تھے، اتنے سخی تھے، کسی کو منع نہیں کرتے تھے، ہر انسان کو جو سوال کرتا تھا عطا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو جنگ میں کسی نے امام سے تلوار مانگ لی، امام نے اپنی تلوار دے دی اسے۔ ایسے انسان جو کبھی کسی کو منع نہیں کرتا، جس نے اسلام کے لیے اتنی خدمتیں کی، سب کے لیے خدمت کی، اور سب سے زیادہ دشمن اس کے مسلمان ہی ہیں، سب سے زیادہ امام علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والے مسلمان ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہے بھائی؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو مجھے ایک اور سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ مشکل سوال ہے نا، ابھی روزے کے ٹائم پہ، افطاری کے ٹائم پہ اتنا مشکل سوال کر رہا ہوں، تو بھائی اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو ایک اور سوال کا جواب دینا پڑے گا جو تھوڑا آسان سوال ہے۔ وہ آسان سوال یہ کہ بھائی ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کرنے سے حدیث کے مطابق نیکیاں ایسے مٹ جاتی ہیں جیسے خشک لکڑیوں کو آگ مٹا دیتی ہے، نیکیوں کو جلا دیتا ہے وہ گناہ، جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ کون سا گناہ ہے بھائی؟ سنا ہے؟ نام سنا ہے؟ نہیں، یہ بھی جواب نہیں آتا۔ چلو ابھی افطار کا ٹائم ہے بھائی، یہ ہے گناہ ہے حسد کا گناہ۔ ہاں، حسد وہ گناہ ہے کہ جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اور حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب ہوتا ہے نہیں، حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی سے جیلس ہونا، کہ اس کے پاس، اس کو خدا نے یہ کیوں دیا، اس کو خدا نے یہ کیوں دیا، اس کو خدا نے یہ کیوں دے دیا، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس گھر کیوں ہے، اس کے پاس اتنا اچھا موبائل کیوں ہے، اس کے پاس اتنا سارا علم کیوں ہے، اس کی فرسٹ پوزیشن کیوں آ گئی، وہ کمپٹیشن میں اتنا آگے کیوں چلا گیا۔ لوگ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جیلسی ہے نا، اس کو حسد کہتے ہیں، اور حسد بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اور خدا نے جتنا حسد کا منع کیا ہے، مسلمانوں نے سب سے زیادہ حسد کیا ہی آل محمد سے، اور یہ حسد ہی ایسا گناہ ہے۔ پتہ ہے ایک قرآن کی آیت ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ لوگ جلتے ہیں کہ جو ہم نے کہ جن کو ہم نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے، لوگ ان سے جلتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اس میں جنہیں دیا ہے نا خدا نے، وہ ہم لوگ ہیں کہ جن سے لوگ جلتے ہیں۔ اب کیا دیا ہے؟ اب یہاں آپ سے کہانی شروع کرتے ہیں، کیونکہ ورنہ تو آپ بولیں گے بھائی مجتبیٰ بھائی آج کہانی سنانے کی جگہ مدرسہ پڑھا رہے ہیں کہ بھائی حسد نہیں کرنا چاہیے، تو کہانی سناتے ہیں۔
کہانی میں نے آپ لوگوں کو شب ہجرت کی 3 دن سے سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور شب ہجرت کی کہانی میں ہم نے بتایا کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی جان لوٹا کر رسول خدا کی حفاظت کی. ایک لمحے کا بھی نہیں سوچا, بلکہ سوچنا کیا, شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے علی کی جان کے ذریعے رسول کی جان بچائی. ٹھیک ہے, خدا نے فرشتوں پہ فضل کیا, فخر کیا کہ دیکھو علی کیسے جان بچا رہے ہیں. قرآن کی آیت نازل کی کہ علی نے رات کو اپنا نفس بیچ دیا, ٹریڈنگ کی خدا کے ساتھ. کیا کی؟ اپنا نفس بیچ دیا, اپنی جان بیچ دی خدا کو, اور کیا خریدا؟ ساری خدا کی مرضی خرید لی. ٹھیک ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ٹھیک ہے, تو کمال کی بات یہ ہے کہ بھائی امام کے لیے فضائل بھی اتنے نازل ہوئے اسی شب ہجرت کے بعد. تو 2 واقعات ہیں جو شب ہجرت کے بعد جن سے لوگ بڑا جلتے ہیں, لیکن جلنا چاہیے نہیں. اب یہ جلنا کیوں نہیں چاہیے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے بتاتا ہوں کہ لوگ جلتے کس بات سے. 2 باتیں جس سے لوگ جلتے ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ جب شب ہجرت رسول مکہ پہنچ گئے, شب ہجرت ہوئی, رسول قبا میں رکے, امام علی علیہ السلام قبا میں رسول خدا کو جوائن کیا, اس کے بعد رسول خدا مدینہ میں آئے. مدینہ آ کے رسول خدا نے 2 کام کیے. ایک تو یہ کہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رسول خدا کی اونٹنی مدینہ میں آئی اور لوگ رسول خدا کی اونٹنی کو کھینچ رہے ہیں. انصار خوش ہیں, ایکسائٹڈ ہیں کہ رسول خدا آ گئے مدینہ, اور سب چاہ رہے ہیں کہ رسول خدا میرے ساتھ چلیں. تو رسول خدا نے کہا بھائی ناکے کو چھوڑ دو, میری اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ اونٹنی خدا کے حکم سے چل رہی ہے, یہ جہاں پہ جا کے رکے گی میں وہیں پہ اتروں گا. کسی صحابی کے گھر پہ جا کے وہ اونٹنی رکی, اس صحابی کا نام اسلامیات میں پڑھتے ہیں ابو ایوب انصاری. ٹھیک ہے, اس صحابی کے گھر پہ جا کے رکی, رسول خدا ناکے سے اترے, صحابی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو دروازہ بند ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے آواز لگائی اپنی والدہ کو, والدہ دنیا کا, عالم کا, اس کائنات کا افضل ترین انسان رسول, آخری رسول ہمارے گھر پہ تشریف لایا, دروازہ کھولیں. ان کی والدہ نے دروازہ کھولا. ان کی والدہ نابینا ہے, آنکھیں نہیں ان کی, وہ دیکھ نہیں سکتی. تو کہنے لگی ہیں کاش کہ میرے گھر میں رسول آ رہے ہیں, میں دیکھ سکتی ان کو. تو رسول خدا نے کہا کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ دیکھ سکیں؟ کہنے لگی یہ رسول خدا بالکل میں چاہتی ہوں. تو رسول خدا نے ہاتھوں کا اشارہ کیا اور حضرت ابو ایوب انصاری کی والدہ کی آنکھیں آ گئی, انہوں نے رسول خدا کا دیدار کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ تو اب رسول خدا نے حضرت ابو ایوب کے گھر پہ رکے, امام علی بھی ان کے گھر پہ رکے. پھر انہوں نے مسجد نبوی بنائی. مسجد نبوی بنانے کے بعد گھر بنانے کی بات یہ, تو رسول خدا نے, امام علی نے, سب نے, سارے جو مہاجر آئے تھے اور جتنے بھی انصار تھے, انہوں نے بھی کیا کیا کہ مسجد نبوی کے اطراف کی جگہ لے کے وہاں پہ گھر بنانا شروع کر دیا اپنے. تو مسجد نبوی ہے, اس کے سائڈ میں سب کے گھر بننا شروع ہو گئے. جیسے آج بھی ہوتا ہے, کہیں بھی مسجد ہوتی ہے تو مسجد کے اطراف میں سارے, جیسے ہماری کوئی امام بارگاہ ہوگی, کوئی مسجد ہوگی, تو وہاں پہ اس کے اطراف میں سارے مومنین رہنا شروع ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا, کیونکہ ہم کسی مسجد کے قریب رہنا چاہتے ہیں تاکہ مسجد جا سکیں, نماز پڑھ سکیں, مجلس میں جا سکیں. تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی مسجد نبوی بنی تو سارے لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی مسجد نبوی سے قریب, تو سب نے مسجد نبوی کے قریب گھر لے لیا اور مسجد میں گھر بنا لیے. اب گھر بنانے کے بعد سب نے کیا کیا, رسول خدا نے بھی کام کیا, امام علی نے بھی کیا, اور باقی اصحاب نے بھی کیا. سب نے کیا کام کیا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے, ایک دروازہ مسجد سے باہر ہے, ایک دروازہ ایسا ہے کہ آپ دروازہ کھولو تو آپ مسجد کے اندر, ڈائریکٹ مسجد کے اندر. ٹھیک ہے, مسجد کی دیوار سے گھر بنے ہوئے نا, تو دیوار سے گھر بنے ہوئے, تو ایک دروازہ جو ہے اس دیوار میں بنا دیا تاکہ آپ ڈائریکٹ مسجد کے اندر انٹر ہو جاؤ. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو جانا ہے, آپ کو کہیں چلنا ہی نہیں ہے, آپ کو گلی سے جانا ہی نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ مسجد کے اندر. اب سب نے بنا لیے, جناب حمزہ نے بھی بنایا, باقی اصحاب نے بھی بنایا, سب نے بنایا. قرآن کی آیت نازل ہوئی, اے رسول خدا, جبریل کی وحی نازل ہوئی کہ اے رسول خدا, ان سب سے کہیں کہ اپنے اپنے دروازوں کو بند کر دیں. جو مسجد میں دروازہ کھلتا ہے نا, وہ والا دروازہ بند کر دیں, وہ والا دروازہ نہیں کھول سکتے وہ لوگ, وہاں پہ دیوار بنا دیں واپس. صرف آپ اپنا دروازہ کھلا رکھیں گے اور امام علی کھلا رکھیں گے. شروع کہاں سے کی تھی بات؟ حسد سے. اب لوگوں کو حسد ہونا شروع ہوا,
بھائی رسول خدا برابر ہی رکھیں. آپ کا دروازہ سمجھ میں آتا ہے, علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا بھائی؟ یا ہم سب کا بھی دروازہ کھلا رہے گا یا علی کا بھی بند ہوگا. حسد کر رہے ہیں. اب کیوں نہیں کرنا چاہیے یہ تو میں آگے بتاتا ہوں. دوسری فضیلت, اب ہوا یہ تھا کہ ہجرت میں سارے جو مہاجر تھے جو مکہ میں رہتے تھے, وہ لوگ جب مدینہ آئے تو وہ ان کے پاس تو نہ پیسے ہیں, نہ ان کے پاس ان کی جو پراپرٹیز تھی, جو وہاں پہ دکانیں تھیں, جو ساری بزنس تھا, وہ سارا بزنس سب چھوڑ چھاڑ کے وہ مدینہ آ گئے. ٹھیک ہے, تو اب وہ زندہ کیسے رہیں گے یہاں پہ؟ ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. اب وہ یہاں پہ بڑی مشکل سے کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو تھوڑے بہت پیسے بیگ میں ڈال کے لے کے آ گئے ہیں اس سے کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو بہت اذیت میں. تو رسول خدا نے کیا کیا کہ رسول خدا نے ایک بھائی بنایا, مکہ اور مدینے والوں کو بھائی بنایا. ٹھیک ہے, ایک مکہ سے ایک مدینہ سے بھائی بنا دیا, ایک مکہ سے ایک مدینہ سے بھائی بنا دیا, اور کہا کہ بھائی اب تم لوگ ایسے بھائی ہو کہ تم لوگ آپس میں اپنی ہر چیز شیئر کرو گے. تم اس کے بھائی ہو, تم اس کے گھر میں رہو گے, وہ جو کھانا کھائے گا وہ کھانا کھاؤ گے سب ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کیا ہوا کہ چلو ہر بندے کے لیے جو مدینہ میں رہتا ہے اس کے لیے کیا ہوا, اس کو ایک مکہ والا بھائی مل گیا. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ وہ رہے گا, جس کے ساتھ وہ اپنی ہر چیز شیئر کرے گا. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا, سب خوش ہوئے. لیکن ایک انسان کو مسئلہ ہوا. وہ کون تھے؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام. رسول خدا نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. جب سب بھائی بنا دیا تو امیر المومنین رسول خدا کے پاس بے ساختہ ہے, اے رسول خدا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, مجھے بھی کسی کا بھائی بنا دیں. فوراً رسول خدا نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی لوگ دوسروں کے بھائی ہیں, تم میرے بھائی ہو. اور صرف دنیا, یہ تو لوگ دنیا میں بھائی ہیں, تم تو میرے دنیا میں بھی بھائی ہو, میرے آخرت میں بھی بھائی ہو. لوگوں نے پھر حسد کرنا شروع کر دیا. بھئی یا رسول خدا سارے مسلمانوں کو برابر برابر رکھے نا, امام علی کو الگ سے کیوں, اپنے رشتہ دار ہیں, آپ کے کزن ہیں, اس لیے آپ ان کو الگ سے فضیلتیں دے رہے ہیں. لوگوں نے حسد کیا اور یہ حسد بڑھتا گیا. لیکن ایک انسان تھے جناب حمزہ, رسول خدا کے چچا, ان کے دل پہ بھی یہ بات بری لگی کہ رسول خدا نے میرا بھی دروازہ بند کروا دیا. میں نے تو رسول خدا کا ساتھ بھی دیا تھا مکہ میں, لیکن رسول خدا نے میرا بھی دروازہ بند کروا دیا, صرف امام علی کا دروازہ کھلا رکھا. رسول خدا کے پاس آئے, رسول خدا نے کہا کہ اے چچا حمزہ آپ برا نہ مانیں, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ علی کا دروازہ کھلا رہے گا, یہ خدا کا فیصلہ ہے. اور حسد ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی جب دعوت ذوالعشیرہ میں کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا تو کون کھڑا ہوا تھا؟ امام علی کھڑے ہوئے تھے. پھر جب شب ہجرت کوئی نہیں سویا تھا تو کون سویا تھا؟ امام علی سوئے تھے. جب بچے رسول خدا کو اذیت دیتے تھے کس نے بچایا تھا؟ امام علی نے بچایا تھا. پھر بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں, حنین میں, آپ کو اتنی ساری جنگوں کے واقعات سنائے بھی میں نے, ٹھیک ہے, کہ جس میں جو نہیں کر سکتا تھا امام علی علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا, اور اپنی جان رسول خدا کے لیے ایسے بالکل جان کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. تو پھر لوگوں کو بھی حسد نہیں کرنا چاہیے تھا ان سے. تو جیسے ہی جناب حمزہ کو یہ کہا نا, تو جناب حمزہ نے کہا کہ اب جناب حمزہ اچھے انسان تھے, ٹھیک ہے, تو جو اچھا ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اس نے جیسے ہی سنا نا کہ خدا نے حکم دیا ہے, رسول خدا نے اپنے کوئی دل سے نہیں بنایا, یہ خدا کا حکم ہے, ٹھیک ہے, اور رسول خدا تو ہر کام خدا کے حکم سے کرتے ہیں. تو جیسے ہی جناب حمزہ نے یہ سنا, فوراً کہنے لگے, اے رسول خدا میں معافی مانگتا ہوں, میں خدا سے توبہ کرتا ہوں, میں آپ کے اور خدا کے حکم پہ راضی ہوں, جیسا خدا نے کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. امام علی علیہ السلام کو جو فضیلت خدا نے دی ہے وہ ان کے مرتبے کے بالکل شایان شان ہے, ٹھیک ہے. تو امام علی علیہ جناب حمزہ نے تو امام علی علیہ السلام سے حسد کرنا چھوڑ دیا, اور اسی لیے ان کو فضیلت کیا ملی, جنگ احد میں جب وہ شہید ہوئے تو ان کا لقب کیا ملا انہیں, سید الشہداء, ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے, وہ جناب حمزہ کا بھی لقب ہے سید الشہداء. وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے جناب حمزہ, اور بڑی جاں فشانی سے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے. پروردگار, اب اچھی بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے حسد کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو
محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور بڑھائے. الہی آمین بولے, الہی آمین. اور جو ہم دوسرے لوگوں سے حسد کرتے ہیں, اب اسی کہانی کے طفیل ہم یہی سمجھ لیں کہ ہم جو دوسرے لوگوں سے حسد کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی حسد نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے جو مشکلات خدا نے ان کو جو دیے ہیں, جو امتحان خدا نے ان کے لیے ہیں, وہ تو ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ وہ فرسٹ آ گیا, یہ تو ہم نے نہیں دیکھا اس نے کتنی محنت کی ہے. ٹھیک ہے, اس نے کتنی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے خدا نے اس کو کوئی چیز دی ہو, آپ کو کوئی اور چیز دی ہو سکتا ہے اس کی تقدیر میں کچھ اور ہو, آپ کی تقدیر میں کچھ اور ہو. تو ہمیں ویسے بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے. تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو حسد کی گناہ سے, لعنت سے محفوظ رکھے. الہی آمین. ایک مرتبہ رسول خدا پر, ان کی آل پر, امام علی پر اور ان کی آل پر درود پڑھیں. اللہم صل. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر